الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغثنا وغيثنا وغياثنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے ہم سب کو اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ ہمارا امثال القرآن کے حوالے سے جو سلسلہ سفر المظفر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے اور ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے موقوف ہو گیا تھا، روک دیا تھا ہم نے، اس کو ہم دوبارہ بڑھاتے ہیں. تو آج میں اس سلسلے کی 17ویں نشست لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج 15 ربیع الاول 1443 ہجری کے مطابق 22 اکتوبر 2021 کی تاریخ ہے. آج انشاءاللہ میں امثال القرآن میں سے قرآن میں بیان کی گئی ایک مومن، صالحہ اور نیک خاتون کا ذکر کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بتایا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امثال کے ذریعے مومن مردوں کی مثالیں دیں، زمین آسمان کی مثالیں دیں، کیڑے مکوڑوں کی مثالیں دیں، کفار و مشرکین کی مثالیں دیں،
تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ اسی طریقے سے مسلمان جب کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، تکلیفیں اٹھا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی ڈھارس کے لیے، تسلی کے لیے اس مومن اور بے مثال عورت کی مثال ارشاد فرمائی۔ چنانچہ ہجرت حبشہ سے قبل یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تحریم 28ویں پارے میں آخر کے پاؤں میں ارشاد فرماتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان فرمائی ہے۔ جب ابتدائے اسلام تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ مسلمان ہو رہے تھے، مرد مسلمان ہو رہے تھے، عورتیں مسلمان ہو رہی تھیں۔ اب عورتوں میں کچھ کنیزیں بھی تھیں، کچھ خادمائیں تھیں، کچھ غریب طبقے کی خواتین تھیں، جو کہ جن کا مکے میں کوئی اتنا بڑا اسٹیٹس نہیں تھا، کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ مقام نہیں تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں تو انہیں دبانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ جو مقتدر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اسٹیٹس والے لوگ ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، یا جناب بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہوتے ہیں، یا علاقے میں جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو وہ کمزور لوگوں کو دباتے ہیں۔ تو اسلام چونکہ کمزور اور غریبوں کے ذریعے ہی پھیلنا شروع ہوا تھا، تو اس میں مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو رہی تھی۔ تو جہاں مردوں کو تکالیف دی جا رہی تھی، وہاں عورتوں کو بھی تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ تو اب وہ اتنا ظلم و ستم بڑھا ان کفار و مشرکین کا مسلمانوں کے اوپر کہ وہ بیچارے ان کی برداشت سے باہر جانے لگا معاملہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈھارس کے لیے، ان کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ذکر فرمایا۔ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ مسلمانوں کے لیے جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال تو میں دیتا ہے۔ اب فرعون کی بیوی کی مثال دینے کی وجہ کیا تھی کہ فرعون کی بیوی نے اپنے ایمان کے ظاہر ہونے کے بعد جو جو تکلیفیں فرعون سے اٹھائی تھیں، جو آزمائش فرعون سے اسے ملی تھی، اس پر جو اس نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی وہ واقعہ بیان کر کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے آسیہ کی مثال کافی ہے کہ اس نے کس طرح ایک ظالم و جابر مطلق العنان بادشاہ، جس کا پوری مصر میں رعب و دبدبہ تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کے دربار میں رہنے والی اسی کی بیوی جو کہ ملکہ تھی، وہ جب مسلمان ہوئی تو اس پر اس فرعون نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے،
ان کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور ڈھارس بندھا۔ اب اس کا جو سارا جو گفتگو ہے اس کی وہ تو ہمیں تفسیروں کے ذریعے پتہ چلتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی روشنی میں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اپنے مسلمان امتیوں کو ارشاد فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت آسیہ کا تعارف میں آپ کے سامنے کرواتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو بڑی استقامت عطا فرمائی تھی، اور یہ ایک بڑے اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ مطلب یہ بھی کوئی ایسے ویسے عام گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے زمانے میں جو فرعون ہوا کرتا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، اس کی اولاد میں سے یہ عورت تھی بی بی آسیہ۔ تو اس کے باپ دادا چونکہ مسلمان تھے تو اس لیے ان کی دینی تعلیمات کا رنگ اس کے اوپر موجود تھا۔ اچھا، یہ فرعون سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس کا ظلم و ستم اس نے پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن فرعون چونکہ ہر کام میں زبردستی کرتا تھا، جبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ سے کون ٹکر لے سکتا ہے، تو وہ مجبوراً اس کے ماں باپ نے اس کی شادی اس سے کر دی۔ اس نے کہیں اس کو دیکھ لیا تھا تو شادی اس کی کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک بی بی کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود کبھی بھی اس کے قریب نہیں آ سکا۔ اتنا دبدبے والا ہونے کے باوجود اس اپنی سلطنت کی اتنی مصروفیتیں اس کے ساتھ تھیں، ذہنی طور پہ وہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ اپنی بیوی آسیہ کے قریب بھی پوری زندگی جا ہی نہیں سکا۔ وہ ضد میں اس کو بیاہ کر کے لے آیا تھا، لیکن وہ اس پر قدرت حاصل نہ کر سکا۔ جو ایک میاں بیوی کے معاملات و تعلقات ہوتے ہیں وہ اس پر نہیں پورا اترا۔ اچھا، اب فرعون جو تھا، جو ہم واقعات پڑھتے ہیں قرآن و حدیث میں جو واقعات آتے ہیں، اس نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب یوں دیکھا کہ مصر کی طرف سے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی، اور وہ آگ بڑھتے 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 اس فرعون کے محل تک پہنچی اور اس کو جلا کر راکھ کر، لیکن وہیں پر جو بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے، آگ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن فرعون کے جو غلام تھے یا فرعون کے جو ماننے والے تھے، جو اس کی خدائی کو مانتے تھے، قبطی ان کو کہا جاتا تھا، ان کو بھی اس آگ نے جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کیا۔ یہ بڑا پریشان ہوا، اور اس نے اپنے نجومیوں سے، خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا مصر میں جو تمہاری سلطنت اور بادشاہت کی زوال کا سبب بنے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں کسی بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس نے شاہی فرمان جاری کر دیا کہ کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہونے پائے، یعنی شادیوں پہ پابندی لگا دی، میاں بیوی کی ملاقات پہ پابندی لگا دی، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ آپ کو پانی کے صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کے حوالے کر دی۔ تو وہ صندوق بہتے 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 فرعون کے محل کی طرف نکل آیا۔ فرعون اس وقت اپنے باغ میں جو دریا تھا، اس کی ایک نہر اس کے باغ میں بھی نکلتی تھی، تو وہاں سے بہتے بہتے نہر کے ہوتے ہوتے وہ باغ میں پہنچ گیا وہ صندوق۔ جب صندوق نظر آیا تو یہ فرعون اپنی بیوی اور خادماؤں کے ساتھ باغ میں بیٹھا ہوا تفریح کر رہا تھا، تو اس نے جب صندوق دیکھا تو اٹھوایا، اور جب کھولا گیا تو اندر ایک انتہائی خوبصورت بچہ لیٹا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے، اس کو قتل کرو، اس کو قتل کرو۔ لیکن حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ نہیں، کیا چھوٹا سا بچہ ہے،
قد کاٹ وغیرہ جو ہے وہ الگ نظر آتا ہے اور اس کی رنگت بھی ایسی نہیں جو بنی اسرائیل کے بچوں کی ہوتی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں. اور ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اور یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، تو اس لیے تم اسے مت مارو. فرعون نے کہا کہ بھائی ٹھنڈک ہوگا تمہارے لیے ہوگا، تم ہی سنبھالو اس کو، میرے لیے کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بی بی نے جب یہ کہا کہ یہ قرۃ عین، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قول کی وجہ سے اسے آگے چل کے ایمان نصیب کر دیا. اور اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایمان دے دیتا. لیکن اس کم بخت اور بدبخت کے چونکہ نصیب میں ایمان نہیں تھا، تو اس لیے وہ ایمان نہیں لایا. تو اس پاکیزہ خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی. ایک مرتبہ کا یہ ذکر ہے کہ بچے ہی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. حضرت یہ جو فرعون تھا یہ بھی گود میں لے کے اس کو کھلا رہا تھا اپنی بیوی کے کہنے پہ. تو حضرت موسیٰ جو ایک بالکل چھوٹے سے بچے، دودھ پیتے بچے، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کھیل رہے تھے، تو ایک چھڑی ایسے کس کے فرعون کے سر پہ دے ماری. اب جب فرعون کے سر پہ وہ چھڑی لگی تو اس کو ہوش ٹھکانے آ گئے. ایک دم اس نے بچے کو نیچے اتارا، کہنے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری زوال کا سبب بنے گا. سپاہیوں کو بلاؤ، اس کو میں ابھی قتل کرواتا ہوں. لیکن بی بی آسیہ سامنے آ گئی. فرعون تو کیا کرتا ہے، یہ بچہ ہے، بچوں کو سمجھ تھوڑی ہوتی ہے. اتفاقاً لگ گیا ہوگا. اس نے کہا نہیں جی نہیں، یہی بچہ. اس نے کہا تو پاگل ہو گیا، تیرا دماغ خراب ہے، یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ نہ سمجھے، اس کی نہ سمجھی کا ہم امتحان لے لیتے ہیں. میں اس کے سامنے آگ اور کھانے کی کوئی چیز رکھ دیتی ہوں، تجھے پتہ چل جائے گا کہ ایک انگارہ منگوایا گیا اور ایک کھانے کی، جیسے لڈو سمجھ لو، یا کوئی ایک میٹھی چیز لا کے رکھ دی گئی، اس کے سامنے ایک موتی وغیرہ جو بھی ہے لا کے رکھ دیا گیا. تو وہ بچہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کا ہاتھ موتی کی طرف یا وہ کھانے کی چیز طرف بڑھنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے انگارے کی طرف کر دیا. اور اس بچے نے انگارہ اٹھایا اور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا. اور جب منہ میں ڈالا تو تھوڑی دیر بعد جب وہ منہ جیسے جلنے جیسا ہوا تو ایک دم اس نے نکال کے باہر اس کو پھینک دیا. تو بی بی آسیہ نے کہا کہ دیکھا، اگر اس کے اندر اتنی سمجھ ہوتی کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز غلط ہے تو یہ موتی کو اٹھاتا. اس نے دیکھو انگارے کو اٹھا لیا، تو یہ نہ سمجھ ہے. تب اس فرعون کی عقل میں یہ بات آئی کہ ہاں یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. پھر اسی طرح وہ معاملہ برتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. پھر آپ سے ایک معاملہ ہو گیا جس وجہ سے آپ کو مدین جانا پڑا. پھر وہاں سے واپس تشریف لایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب رسالت پر آپ کو فائز فرمایا. اور پھر آ کے فرعون کو کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، آپ اس کے بعد ظلم و ستم کرتے ہو. اس نے کہا کہ کل تک تو میرے محل میں پلتا تھا، آج تو آ کر مجھے اپنے رسول ہونا بتا رہا ہے، تیرے پاس کیا نشانیاں ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 نشانیاں جو اللہ نے دی تھی کہ لاٹھی پھینکنے پر سانپ بن جاتی تھی اور اپنا ہاتھ آپ جیب میں ڈال کے باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا. اب فرعون مردود نے یہ سمجھا کہ یار یہ جادو سیکھ کے آ گیا کہیں سے، تو اس نے اپنے دربار کے جادوگروں کو کہا کہ بھی اس کا مقابلہ کرو. چنانچہ جادوگروں نے اپنے اپنے سارے چیلے چپاٹے استاد جمع کر کے ایک میدان میں اکٹھا کر دیا.
تو جو بڑے بڑے جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اے فرعون، اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے تو ہمارے لیے کیا انعام ہوگا؟ تو اس نے کہا جی میں تمہیں اپنا خاص درباری بنا لوں گا۔ چنانچہ مقابلہ ہوا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، میرا وہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ جب انہوں نے جادو کے ذریعے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ لوگوں کو نظر آنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بھی اپنی چھڑی ڈال دیں۔ جب آپ نے اپنی چھڑی ان سانپوں میں ڈالی تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے سارے سانپوں کو نگل دیا۔ ان سانپوں کو نگلتا دیکھ کر جادوگر جو تھے، جو اپنے جادو میں بڑے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے رسیاں پھینکی ہوئی ہیں اور ہم نے لوگوں کی نظر بندی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جادو جو ہوتا ہے اس میں نظر بندی زیادہ ہوتی ہے، اصل وہ صرف لوگوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ وہ آنکھوں پہ نظر بندی کر کے لوگوں کو وہ دکھایا جاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اصل اس چیز کی حیثیت بدلتی نہیں ہے۔ یہ جادو کے اندر ایک فالٹ ہوتا ہے۔ تو وہ جادوگر جانتے تھے کہ ہم نے جو رسیاں پھینکی ہوئی لوگوں کو سانپ نظر آ رہی ہیں، یہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہی، جادوگروں کو وہ رسیاں ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ صرف انہوں نے منتر پڑھا تھا، منتر پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں پہ نظر بندی ہو گئی اور وہ سانپ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ لاٹھی نہ رہی بلکہ وہ سانپ بن گئی۔ تو جادوگروں نے دیکھا کہ یار یہ پھینکی ہم نے بھی ایک دوسری چیز تھی، وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی لیکن ہمیں رسی نظر آ رہی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا پھینکا ہوا جو عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ سانپ بن گئی، اور نہ صرف سانپ بنی بلکہ اس نے باقی سانپوں کو بھی کھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ ہاتھ سے پکڑا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تو وہ فوراً سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت بی بی آسیہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، تو اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت تو شروع سے ہی تھی، بچپن سے اس کو چونکہ پالا تھا، تو یہ معجزہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے دل میں ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن اپنے ایمان کو فرعون سے چھپا کے رکھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو فرعون نے ایک، چونکہ وہ خود اپنا باپ تو کسی کا بھی نہیں تھا، اس کو تو اولاد بھی اس کی نہیں تھی، تو اس نے ایک لڑکی لے کے پالی ہوئی تھی، تو وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، تو اس کی ایک خدمت گار تھی جو اس کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے گر گئی، تو جس طرح ہمارے ہاں پنجاب میں اور دیگر صوبوں کے اندر جب کوئی چیز ٹھوکر لگتی ہے یا کچھ آدمی کی چیز گر جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں حسبی اللہ، ہم لوگ کہتے ہیں بسم اللہ، تو اس کے بھی منہ سے نکلا بسم اللہ اور اس نے وہ کنگھی اٹھا لی بسم اللہ پڑھ کے۔ تو فرعون کی بیٹی جو تھی لیک پالک تھی، اس نے کہا یہ بسم اللہ یہ تو نام لے رہی، اس سے مراد میرا باپ فرعون ہے نا؟ اور نے کہا جی نہیں جی نہیں، میں اللہ جو فرعون کا بھی پالنے والا ہے، فرعون کا بھی خدا ہے، میں اس کا نام لے رہی ہوں۔ اس نے کہا ہیں میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، جس کا خدا ہے وہ ایک خدا ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے، میں اس خدا پہ ایمان رکھتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا، ہمارے محل میں رہتے ہمارا کھاتی اور ہمارے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے جا کے اپنے باپ کو بتا دیا، باپ نے بلوا لیا، بلاؤ اس کو، کون ہے یہ جو میرے دربار میں رہ کر میری مخالفت کرتی ہے؟ چنانچہ اس کے 3 4 5 بچے تھے، بچوں کے سمیت اس کو بلا لیا گیا، ایک بچہ گود میں تھا۔ فرعون نے پوچھا ہاں بھائی یہ تو کس کو مانتی ہے؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ کے خدا کو مانتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا، میرے خدا ہوتے موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے؟ اس نے باز آ جا ورنہ تیرے کو عبرتناک تیرا انجام ہو۔ اس نے کہا جی کچھ بھی کر لو۔ چنانچہ آگ کا ایک کڑھایا منگایا گیا اور اس کے اندر ایک تیل کڑھایا منگا کے تیل کو ڈال کے آگ پہ چڑھا دیا اس کو، اور وہ جب ابلنے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھ آخری موقع ہے۔ اس نے کہا جی نہیں جی، میں موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کے رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اس نے ایک بچے کو پکڑا اور کڑھائی میں ڈال دیا، اور کڑھایا چونکہ ابل رہا تھا، اور بچہ منٹوں سیکنڈوں میں جل کر گویا کوئلہ ہو گیا، کباب بن گیا اس کا سمجھ۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں،
اچھا، اس دربار میں جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو بی بی آسیہ، وہ بھی چونکہ ملکہ تھی، وہ بھی بیٹھی ہوئی، وہ بھی دیکھ رہی تھی فرعون کا یہ ظلم. اس نے دوسرے بچے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا. وہ عورت اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہ ہوئی، یہاں تک کہ چھوٹا بچہ جو اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، فرعون نے کہا کہ اس بچے کو بھی پکڑو، اس کو بھی ڈالو. اب جب وہ فوجی یا سپاہی آگے بڑھے اس بچے کو چھیننے کے لیے، تو عورت کے دل میں ذرا سا خوف آ گیا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے میرے دودھ پیچھے بچے کو بھی پھینکیں گے. تو تھوڑا پیچھے ہٹی بچے کو بچانے کے لیے. وہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا اس وقت. تو ایک دم جب اس نے دیکھا کہ ماں تھوڑی گھبرا رہی ہے، تو اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر ماں کی طرف دیکھ اور کہا اماں گھبرا مت. اب وہ ایک دم حیران ہو کہ بچے کو دیکھ رہی، دودھ پیتا بچہ کیسے بات کر رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرما، ماں گھبرا مت، یہ تھوڑی سی پریشانی ہے، اس کے بعد سکون ہے. تو اب جب یہ سنا اور پھر اس نے کہا کہ اماں ذرا اوپر تو دیکھ. جب اس کی ماں نے اوپر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. وہ اپنے بچوں کو جنت کی نہروں میں ڈبکیاں کھاتا ہوا دیکھ رہی تھی. اب اس کا اور ایمان مضبوط ہوا، بچہ چھین لیا گیا، وہ بھی ڈال دیا گیا اور کہا کہ اب باز آؤ. اس نے کہا نہیں باز نہیں آؤں، میں اللہ پہ ایمان کرتا، مجھے جنت نظر آ رہی. اور نے کہا کوئی جنت ونت نہیں ہے، سارا میرا ہے، سب کچھ ہے. اس کو بھی پکڑ کے اس کڑھائی میں ڈال دیا، وہ بھی جل گیا. اب جب یہ منظر وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے بھی پردے ہٹا دیے. اس نے کیا دیکھا کہ رحمت کے فرشتے آ کر اس عورت اور اس بچے کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور لے جا کر جنت میں چھوڑ رہے ہیں. تو اس کا ایمان جو تھا وہ اور پکا ہو گیا. اب جب ایمان پکا ہوا تو اس نے پھر فرعون سے کہا کہ تو کتنا ظلم کر رہا ہے، تیرے کو خیال نہیں آتا ایک کمزور عورت جو ایک شخص پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے خدا پر ایمان رکھتی ہے، تیرا انکار کرتی ہے، تو اس کو ایمان سے ہٹا تو سکا نہیں، تو کیسا خدا بنا پھرتا ہے. فرعون نے کہا خاموش ہو جاؤ، کیا تم نے بکواس لگا رکھی. اس نے کہا بکواس کی کیا بات ہے کہ تو لوگوں پہ کتنا ظلم کرتا رہے گا، خدا سے ڈر، اللہ سے ڈر. اس نے کہا کون خدا، کون سا اللہ، میں ہی تو خدا ہوں. اس نے کہا نہیں، میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے خدا پر ایمان لا چکا. کہ ہاں، میری بیوی ہو کر، میرے گھر میں رہ کر، میری عیش و آرام والی زندگی میں رہ کر تو ایک خدا کو، ایک اللہ کو کیسے مان سکتی ہے؟ باز آ جا ورنہ تیرا بھی یہی اشر ہوگا. انہوں نے کہا میں نہیں ڈرتی. اس نے اس کی ماں کو بلوایا، باپ کو بلوایا، کہا کہ اس کو سمجھا لو ورنہ میں اس کا حشر برا کر دوں گا. کہا جی کچھ بھی ہو جائے، اب میں بس. اب فرعون نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہی، تو اس نے پھر کہا کہ اب اس کو بھی سزا دے. پہلے تو وہ کوڑے مرواتا رہا اس کو، پہلے اس کو ضرب لگاتا رہا، لیکن وہ پھر بھی کہتی نہیں کچھ بھی کر لے. اللہ پر ایمان میں جب لے آئی ہوں تو آپ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایمان جو اس پہ لانا جو ہے، جو انسان کے دل میں ایمان ہے، وہ کتنی طاقتور چیز ہوتی ہے. یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم لوگوں تو پیدائشی طور پہ ہم لوگ مسلمانوں گھر پیدا ہوئے، کان میں اذان دے دی گئی، وہ مسلمان بن گئے. ہم وہ حقیقی اسلام کے مزے کو ہم جان ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے. بس ہمارا گھر والوں نے نام مسلمان ایک اسلامی نام رکھ دیا، ورنہ ہمیں ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت پتہ نہیں ہے. اگر ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت ہمارے اندر ہوتی نا، تو جتنی لوگ جمعے کی نماز میں ہوتے نا، اتنے عصر میں بھی ہوتے، عشاء میں بھی ہوتے، مغرب میں بھی ہوتے، فجر میں بھی ہوتے. لیکن بس ایسے نام کے مسلمان ہیں حقیقی طور پر. بس اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول کر لے تو وہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ حقیقی مسلمان تو پھر وہی ہوتا ہے جو تکلیفوں کے بعد جس کو ایمان ملتا ہے اور جس کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتا ہے. بہرحال تو اب جب پھر بھی باز نہ آئی تو اس نے کہا کہ اب میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تو باز آ جائے گی. اب اس نے کیا کیا، اس کو میدان میں لے جا کر ایک ایسے جیسے جمع کا نشان ہوتا ہے نا، ایسے پلس کا نشان، ایسی لکڑی کے اوپر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے، صلیب بنی ہوئی ہے جو،
وہ تو اگرچہ بات کا معاملہ ہے، لیکن فرعون بھی یہ کام کرتا تھا کہ وہ لکڑی گاڑ کے اس کے اوپر ایسے لکڑی لگا دیتا ہے، چومیخا کہتے ہیں اس کو، تو اس کے اوپر دونوں طرف ہاتھ ایسے کر کے اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک کر اور پیروں کی ٹخنوں کے پاس کیلیں ٹھوک کر اس کو جو ہے وہ لٹا دیا گیا، تپتی ہوئی دھوپ پر اس کا چہرہ جو ہے نا وہ سورج کی طرف کر دیا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اسی فرعون نے کہ اس کے سینے کے اوپر وہ جو چکی پیستے ہیں نا، چکی کا ایک پارٹ بہت بھاری پتھر ہوتا ہے، وہ اس کے سینے پہ رکھ دو تاکہ یہ ہل نہ سکے۔ چنانچہ اس کے سینے پہ وہ چکی کا وہ پارٹ لا کے رکھ دیا گیا، وہ بیچاری ہل ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے لب پہ اللہ اللہ ہی چلتا رہتا، زبان پہ اللہ اللہ۔ اب وہ کہتا باز آ جا باز آ جا، کوڑے نہیں مرواتا، اس تکلیف کے باوجود ہاتھوں میں کیلیں لگی ہوئی ہیں، پیروں میں کیل لگی ہوئی ہے، رانوں میں کیل لگی ہوئی ہے، کوہنیوں میں کیل لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان چونکہ اللہ پہ لا رہا، پیچھے نہیں رہتی۔ پھر فرعون نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانے گی، کل میں اس کو ایک اور سزا دوں گا، یہ تو کیا اس کا باپ بھی نہیں مانے گا۔ چنانچہ یہ چلا گیا۔ اچھا، اب وہاں جتنے بھی پہرے میں لوگ کھڑے تھے وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ جیسے ہی فرعون جاتا اور سورج نکلتا، تپتی ہوئی دھوپ آتی تو بی بی آسیہ کے اوپر ایک بادل آ کر سایہ کر دیتا، ایک بادل سایہ کر دیتا تھا اور اس کو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ اب جب اس نے فیصلہ کر لیا کل میں اس کو بڑی سخت کڑی سزا دوں گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ آپ کے قریب سے گزرے، تو آپ نے پکار کر کہا کہ اے موسیٰ، مجھے میرے رب کے بارے میں بتا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ میں نے اتنی تکلیفوں کے باوجود اس کو نہیں چھوڑا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب چونکہ ماں کی طرح اس نے پالا تھا اس کو، امی جان، اے بی بی آسیہ، تو رب کے بارے میں پوچھتی ہے؟ رب تو فرشتوں پر تیری وجہ سے فخر فرماتا ہے کہ میری بندی کو دیکھو کہ میرا نام لیتی ہے، اور وقت کا ایک بہت ظالم و جابر شخص جو لوگوں کو اپنے آگے جھکائے رکھتا اس کے آگے سر نہیں جھکاتی، تیری اس صبر اور برداشت کے اوپر وہ فرشتوں کے اوپر فخر فرماتا ہے، تجھ سے اتنا راضی ہے، وہ اتنا راضی ہے، تو اس سے جو مانگے گی تجھے وہ دے گا، تو دعا کر، تو جو مانگے گی اللہ تعالیٰ تجھے دے گا۔ جب بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان ہے اور مجھ سے اتنا راضی ہے، تو آپ نے پھر وہ دعا مانگی جو میں نے اپنے خطبے میں بیان کی۔ اس نے عرض کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، اپنے قرب خاص میں۔ جنت تو بہت بڑی ہے، لیکن مولا گھر ایسا ہو جہاں میں تیرا دیدار کر سکوں، اپنے قرب میں۔ عندک بیتن، اپنے قریب ایک گھر بنا، ایک محل بنا میرے۔ ایک دعا مانگی، پھر دوسری دعا مانگی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے اس فرعون مردود کے ظلم و ستم اور اس کی جو مجھے تکلیفیں دیتا ہے، اس سے میری جان چھڑا، مجھے نجات عطا فرما۔ پھر تیسری دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے اس ظالم قوم سے ہی چھٹکارا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اب دیکھو، جو لوگ اسلام کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ اب دیکھ لو، اس وقت پاکستان کے اندر ایک نبی کا نام لینے والی جماعت، ایک نبی کے ناموس کی حفاظت کرنے والی جماعت، کتنے اس کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، لیکن وہ صبر کر رہے ہیں، صبر کا پیکر بنے ہوئے، اور لبیک لبیک کی صدائیں بیان کر رہے ہیں۔ ان کے رہنماؤں کو، ان کے بڑوں کو قید و بند میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا صبر و استقلال دیکھو، ہل نہیں سکا۔
کیوں کہ جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول، جیسے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر کتنی استقامت کے ساتھ ڈٹی رہی، جان دے دی لیکن ایمان نہ دیا، دنیا چھوڑنا منظور کر دیا، دامن موسیٰ چھوڑنا منظور نہ کیا، ایمان نہ چھوڑا۔ اسی طرح جو اس کے نبی پر ایمان لاتا ہے تو وہ حضرت بلال کی مثال، حضرت سمیہ کی مثال، حضرت یاسر کی مثال، یہ مثالیں بھری پڑی ہے کہ جو نبیوں پر ایمان لے آتے ہیں ان کو پھر کوئی بھی ہلا نہیں سکتا راستے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ دوسرے دن وہ آیا مردود فرعون، اس نے کہا کہ آج میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ یہ مان جائے گی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ کہیں سے، ایک بہت بڑی چٹان لائی گئی، اور کوئی منجنیق کے ذریعے یا کسی لکڑی کے جو بھی مطلب آپ جیسے ہمارے ہاں یہ گھوڑی ہوتی ہے نا جس کے اوپر چڑھ کے آدمی کام کرتا ہے، تو اس طرح کی گھوڑی وغیرہ بنا کے اس کے اوپر وہ چٹان رکھ دی گئی۔ کہنے لگا دیکھو اگر تو اللہ کو چھوڑتی ہے، موسیٰ کو چھوڑتی ہے تو پھر تو ٹھیک، ورنہ یہ چٹان تیرے اوپر گرا کے تیرا قیمہ ختم۔ اس نے چٹان کو دیکھا، فرعون اپنے سپاہیوں کو کہنے لگا کہ دیکھو اگر میں جا رہا ہوں، اگر یہ نہ مانے تو چٹان اس کے اوپر پھینک دینا، اور اگر یہ موسیٰ کو اور اللہ کو چھوڑ دے تو پھر یاد رکھ لو یہ میری بیوی ہے، اس کو عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لے گا۔ یہ کہہ کے فرعون چلا گیا۔ اب وہ سارے نوکر چاکر سپاہی مانتی ہے فرعون کو خدا کہ نہیں، خدا کو چھوڑتی ہے کہ نہیں، موسیٰ کو چھوڑتی ہے کہ نہیں، یہ کہنے لگے۔ اب وہ چٹان کو دیکھ رہی، وہ چٹان کو بس چھوڑا ہی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس تکلیف میں اس کی آنکھ سے پردے ہٹا دیے، اور سیدھا جنت میں جو اللہ نے اپنے قرب میں محل بنایا تھا وہ محل اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اے آسیہ تیرے لیے محل میرا تیار ہے، تیرا انتظار کا ہو رہا ہے، تیرا انتظار۔ یہ سب روایتوں کے اندر موجود ہے، تفسیروں میں موجود ہے۔ تو اب جب ڈائریکٹ جنت میں ایک محل نظر آ رہا ہو تو سامنے پڑی ہوئی چٹان نظر آئے گی؟ رب کی خوشنودی نظر آ رہی ہو تو چٹان نظر آئے گی؟ جب جنت نظر آ رہی ہو، صحابہ کرام کی مثال دیتا ہوں، تو کیا سامنے بدر کے جو 1000 کا لشکر تھا وہ نظر آتا ہے؟ جب جنت نظر آ رہی ہو۔ تو وہ جنت کو دیکھتی رہی، عرض کی یا اللہ بس پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ فوراً آپ کی روح جو ہے وہ قبض کر لی گئی، اور آپ کا جسم، روح جو ہے وہ نکلی، اور اوپر سے انہوں نے چٹان گرا دی۔ تو اب جب چٹان اس کے اوپر آ کر گری تو روح جسم میں موجود ہی نہیں تھی جو اس کو تکلیف، جسم کو تکلیف۔ اس میں ایک اور روایت بھی ہے کہ جسم سمیت ہی آپ کو اٹھا لیا گیا، لیکن یہ ذرا کمزور روایت ہے۔ اصل ایک مضبوط روایت یہ ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن روح اس سے پہلے ہی جنت میں پہنچ گئی، اور پھر آپ کو مصر میں ہی آپ کا مزار ہے، اور آج تک وہ مرجع خلائق ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہر دور میں، آج کے دور میں بھی جو مسلمان مائیں بہنیں اسلام پر عمل کرتی ہیں، نماز روزے کی پابندی رکھتی ہیں، شریعت پر عمل کرتی ہیں، اگرچہ فیشنیبل اور دنیا دار قسم کی عورتیں یا مرد یا بھائی بہن محلے دار اس کو طعن و تشنیع کرتے ہوں، لیکن جو ایک مرتبہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر با پردہ اور با شرع بن جاتی ہے نا، تو پھر اسے اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لذت اور وہ مزہ دے دیتا ہے کہ اسے دنیا داری کے کاموں میں وہ لذت مزہ نہیں آتا، کیونکہ جو اللہ کی راہ پہ چل پڑتا ہے، یاد رکھو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔
اور جو پھر اللہ کے کاموں میں لگ کے دین کے معاملات پہ عمل کرتا ہے تو ان دین کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لذت اور وہ مزہ عطا فرما دیتا ہے کہ دنیاوی کاموں میں اس کو وہ مزہ لذت نہیں ملتی، وہ تڑپتی ہے اس کی روح، کیونکہ روح کو اصل جب غذا مل رہی ہوتی ہے نا اللہ کے ذکر کی، اللہ کی عبادت کی، اس کے قرآن کی تلاوت کی، نبی کی سنتوں کی، جب روح کو اور جسم کو وہ چیز مل رہی ہوتی ہے تو یہ دنیا داری کے معاملات پھر اسے پھیکے تیکھے کڑوے نظر آتے ہیں جب وہ اللہ کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ تان و تشنی کے تیر آرام سے برداشت کرتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں چلتا رہے۔ تو ایسی چیزیں مسلمان مردوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، اور آپ دیکھیں نا یہ ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے، اس کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں اور یہ سب جب اس شریعت کے اس ماحول میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنی استقامت عطا فرماتا ہے کہ نوجوانی کا عالم ہے، 18 17 19 20 22 25 سال کی عمر ہے، عین جوانی، بھرپور جوانی کا، مزے کا، موزور جوانی کا وقت ہوتا ہے، لیکن چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا کر مسجدوں کی پہلی صفوں میں یا دوسری صفوں میں یا جناب دین کی تبلیغ کے لیے گھروں سے نکلنے والے، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیسی استقامت ان لوگوں کو عطا۔ اور جب یہ لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر چلتے ہوئے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چہرے دیکھو کیسے مسکراتے ہوئے، اور سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد بارش کی وجہ سے کسی وجہ سے ان کی قبریں پھٹتی ہیں تو وہی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کی قبروں کی ان کی لاشیں نکلتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں چل پڑتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی ان کے جسموں کو اللہ تبارک تعالیٰ سلامت رکھتا ہے، یہاں تک کہ ان کے کفن کو بھی میلا نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں، ہر مہینے میں یا ہر 2 3 4 مہینے میں جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہیں نہ کوئی قبر کشائی ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظارے دکھا دیتا ہے کہ لوگوں دیکھو میری راہ پر چلنے والے، میرے نبی کی راہ پر چلنے والوں کو میں مرنے کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کا خیال رکھتا ہوں، اس کا دھیان رکھتا ہوں، اپنی حفاظت میں رکھتا ہوں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ اسی بات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی راہ پر، شریعت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے کیونکہ بندہ یوزڈ ٹو نہیں ہوتا، عادی نہیں ہوتا۔ آپ آج جا کر تھوڑی سی ورزش کرنا شروع کر دیں، تھوڑا وزن اٹھانا شروع کر دیں، آپ کے کندھے، آپ کے سینے میں درد شروع ہو جائے گا، جو ایک دم سے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن چند دن بعد جب وہ روز وہ کرتا رہے گا تو پھر اس کے بعد وہ درد ختم ہو جاتا ہے اور بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے اور عادی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مشقت اس کو تکلیف نہیں دی۔ تو اسی طرح جب بندہ روٹین بدل کر شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، نماز روزے کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، شروع میں تھوڑی بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس کی ایک روٹین، اس کا ایک معمول بدل چکا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اس معمول پہ آ جاتا ہے تو پھر اس ذکر کی لذت، تلاوت کی لذت، نماز کی لذت جب اس کی روح کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر یہ دنیا داری کے سارے معاملات آہستہ 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 اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔